الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج ہم بات کریں گے نماز میں ہاتھ کہاں باندھا جائے، ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے۔ جیسا کہ فوزان صاحب کا کہنا ہے کہ ہم نے یہاں آ کر کے دیکھا ہے کہ یہاں مرد حضرات سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں اور مرد حضرات وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔ تو ہم آج دیکھیں گے کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے اور ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی پکڑا جائے یا کس حساب سے کیا ہے، یہ بھی جانیں گے۔ اور یہ بھی جانیں گے کہ کیا مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے یا نہیں ہے، اس کو بھی ہم جانیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو جیسا کہ پہلے بھی بتلایا گیا تھا اور بار بار بتلایا جاتا ہے کہ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک تو وہ عمل بندہ جو انجام دیتا ہے وہ اللہ کے لیے انجام دے، اس کے اندر اخلاص پیدا کرے۔ اخلاص کے ساتھ اگر کوئی عمل کرتا ہے تو ہی اللہ رب العالمین اسے قبول کرے گا۔ اور دوسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، اس کے حساب سے آدمی انجام دے گا۔ یہ دو بنیادی چیزیں، اخلاص ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ ہو۔ نماز چونکہ ایک بڑی اہم عبادت ہے، نماز کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ویسے ہی پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ جو حدیث ہے یہ ہر ایک کو عام ہے، خاص کرنے کے لیے کہ فلاں کے لیے یہ طریقہ ہے، فلاں اس طرح سے نماز پڑھے گا، فلاں اس طرح سے نماز پڑھے گا، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ ورنہ یہ جو حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ مرد اور عورت، چھوٹا بڑا، ہر ایک کو شامل ہے، ہر ایک کے لیے وہی طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نماز میں ہاتھ کہاں رکھا جائے گا اور ہاتھ کو باندھا جائے گا تو کس طرح سے باندھا جائے گا، تو اس سلسلے میں سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر وہ روایت کرتے ہیں کہ کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، کہ لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں وہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے ذرا پر رکھے۔ ذرا کیا ہے؟ ذرا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ذرا کے بارے میں اہل لغت نے یہ بیان کیا ہے کہ ذرا کا اطلاق یہ بیچ والی جو بڑی انگلی ہے اس کے سرے سے لے کر کے کہنی تک ہوتا ہے، یعنی ہاتھ اگر آدمی باندھے گا تو کہنی تک باندھ سکتا ہے، یا جیسا کہ میں کہا کہ اس کا اطلاق، ذرا کا اطلاق یہاں سے لے کر کے یہ کلائی سب پر ہے یا کلائی پر رکھے گا، یہ کہنی تک اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہاں اگر آدمی اس حساب سے کہنی تک رکھتا ہے یا کہنی پر رکھتا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ ہاتھ کہاں آئے گا۔ تو ہاتھ رکھنے کے بارے میں یہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ کو، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے ذرا پر رکھے گا آدمی نماز میں۔ جب نماز میں کھڑا ہوگا تو وہ ہاتھ کو باندھے گا اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے ذرا پر رکھے گا۔ ابو داؤد اور نسائی کے اندر وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے کہ اس نے کہا، اور یہ روایت صحیح ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح ابو داؤد اور اسی طرح سے صحیح نسائی کے اندر اس کو صحیح کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یعنی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ضرور دیکھوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے نماز پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ میں دیکھوں گا کہ آپ کس حساب سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر آپ نے اٹھایا
वरफ़ा यदैहि हत्ता हाज़ता बिउज़नैहि, यानी कानों के बराबर या कांधों के बराबर उठाने के बारे में आता है। फिर कहते हैं कि सुम्मा वदा यदहुल युमना अला ज़हर कफ़्फ़िहिल युसरा वर्रुस्ग़ वस्साइद, कि फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं हाथ को बाएं हाथ की पुष्ट पर यानी रुस्ग़ और साइद पर रखा। रुस्ग़ ये जोड़ को कहा जाता है, जो ये हथेली है और ये कलाई है, इसके बीच में जो जोड़ है ना, इसको रुस्ग़ कहा जाता है। ये वो करे कि बाएं हाथ की पुष्ट पर रुस्ग़ और कलाई पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ को रखा। गोया कि हाथ रखते हुए नमाज में आदमी जब हाथ बांधेगा तो दाएं हाथ की जो हथेली है वो बाएं हाथ की पुष्ट और उसके बाद जो कलाई है कलाई पर रखेगा, यानी उंगली इस तरह से आएगी। ये हाथ बांधने का तरीका, हाथ रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि इस हिसाब से आदमी रखेगा कि दाएं हाथ को बाएं हाथ की जो कलाई है ना इसके ऊपर रखेगा, पुष्ट पर रखेगा और उंगलियां ये कलाई की तरफ आएगी। ये एक तरीका तो हाथ रखने का ही है। दूसरा तरीका वाइल बिन हुज्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से निसही के अंदर है, शेख अलबानी ने इसको भी सही कहा, कि जिसमें वो वाइल इब्न हुज्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कान क़ाइमा फ़िस्सलाह क़बज़ बियमीनिही अला शिमालिही, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में खड़े होते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं हाथ से बाएं हाथ को पकड़ लेते। गोया कि यहाँ पकड़ना भी साबित है। नमाज में जब एक नमाजी हाथ बांधेगा तो यहाँ हाथ को पकड़ना भी साबित है। एक हदीस तो वाइल बिन हुज्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, कि जिसमें हाथ रखने के बारे में कि कलाई और रुस्ग़ पर हाथ रखेगा दाएं हाथ को, और दूसरी ये रिवायत है जिसमें पकड़ने का जिक्र मिलता है कि एक आदमी अगर नमाज में हाथ रखता है तो वो पकड़ लेगा, यानी ये भी पकड़ा भी जा सकता है, एक तो रखा जा सकता है और पकड़ा भी जा सकता है। और सहल बिन साद की जो रिवायत है सही बुखारी के अंदर, वो क्योहनी तक रखने की बात जिसमें कही गई है उसमें भी यही शक्ल है। तो ये तो हाथ पकड़ने या रखने की कैफियत है कि एक आदमी जब नेत बांधता है तो हाथ को पकड़ेगा या वैसे ही रखेगा ऊपर से, तो दोनों शक्ल ये जायज़ है, सुन्नत से साबित है। ये भी अगर कोई आदमी दाएं हाथ को बाएं हाथ की पुष्ट पर यानी हथेली है उसकी पुष्ट पर रखता है और फिर कलाई तक ले आता है तो दोनों हदीसों पर अमल हो जाता है, यहाँ दोनों हदीस पर अमल हो जाता है। लेकिन अगर कोई दाएं हाथ को बाएं हाथ के ज़रा पर क्योहनी तक रखता है तो भी ऐसा करना ये सुन्नत है, ये सही है। बाज़ लोग यहाँ क्या करते हैं कि पकड़ने में कि दाएं हाथ की जो बीच की 3 उंगलियां हैं ना उसको ये कलाई पर रखते हैं और अंगूठा और ये जो चंगली उंगली है छोटी वाली है इन दोनों से कलाई को पकड़ते हैं, इस तरह से ये रखते हैं। तो ये जो कैफियत लोग करते हैं और लोगों में मशहूर है, इसके ऊपर कोई सही दलील नहीं है, कोई सही दलील नहीं है। अगर पकड़ता आदमी तो इसे पकड़ेगा या रखता है तो इसे रखेगा। ये तो पकड़ने के हवाले से कि आदमी जब नमाज में आए तो हाथ किस तरह से रखे और कहाँ तक रखे। दूसरी बात इसके हवाले से कि हाथ बांधे तो कहाँ बांधे, नाक के नीचे बांधे या नाक के ऊपर बांधे, और ये हुक्म क्या हर एक के लिए है या सिर्फ मर्दों के लिए है। तो इस सिलसिले में हाथ बांधने के बारे में चाहे मर्द हो या औरत हर एक के लिए यही है, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, हाथ जहाँ मर्द बांधता है वहाँ औरत भी बांधेगी। सीने पर हाथ बांधने की रिवायत ये सबसे सही है। सीने पर हाथ बांधने का जिक्र आता है, सीने पर हाथ बांधा जाएगा, यानी हाथ बांधने का मकाम सीना है। जैसा कि इब्ने खुज़ैमा के अंदर इमाम इब्ने खुज़ैमा ने वाइल बिन हुज्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत को नकल किया है और उसने ये कहा है, क्योंकि उसने ये जिक्र किया है कि ये जो
صحیح ہے، مختصر ہے، لیکن یہ متصل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اس کے سند میں کوئی انقطاع نہیں ہے. یعنی یہ جو صحیح ہے، یہ صحیح کا مجموعہ ہے، یہ متصل روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو اس نے وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو نقل کیا ہے، جس میں وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی الیسری علی صدرہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر سینے پر آپ نے رکھا، سینے پر آپ نے باندھا. یہ روایت ابن خزیمہ کے اندر 479 نمبر پر ہے، 479 میں، اور یہ روایت یہ سب سے صحیح روایت ہے ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں. ویسے اگر آپ دیکھیں سہل بن سعد کی روایت جو صحیح بخاری کے اندر، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آدمی اگر کہنی تک اگر ہاتھ رکھتا ہے تو ایٹومیٹک ہاتھ سینے پر آئے گا، یا اگر رسغ اور کلائی پر رکھتا ہے تو بھی یہاں سینے پر باندھے گا، کیونکہ یہ وائل ابن حجر کی روایت کے بارے میں امام خزیمہ نے یہ بالکل واضح کر دیا، امام ابن خزیمہ نے، کہ یہ روایت بالکل متصل اور سند ہے. ان کے قول کے حساب سے یہ روایت بالکل صحیح ہے. اور اس روایت کے بارے میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے صفہ صلاۃ النبی میں، کہ اس سلسلے میں جو ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں جو سنت سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھا جائے گا. لیکن اس کے علاوہ جو بات کہی جاتی ہے یا روایات پیش کی جاتی ہے کہ ناپ کے نیچے یا فلا فلا، وہ یا تو ضعیف ہے یا اس کی حقیقت اصل نہیں ہے، یعنی اس کا اصل نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے. صحیح جو ہے، جو سنت سے ثابت ہے، وہ سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایت ہے. تو ایک روایت تو یہ ہے جس کو امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے وائل ابن حجر سے، کہ ہاتھ باندھنے کا جو مقام ہے وہ سینہ ہے. اسی طرح سے مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے حلب رضی اللہ تعالی عنہ سے، جس میں ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ ورأیتہ قال ہکذا قال یضع ھذا علی صدرہ. وائل ابن حجر وہ کہتے ہیں کہ یہ حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے جب مڑتے تو کبھی دائیں سے مڑتے اور کبھی بائیں سے مڑتے. ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ ورأیتہ، اور میں نے یہ بھی دیکھا قال یضع ھذا علی صدرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کو سینے پر رکھتے تھے، سینے پر. یہ جو روایت ہے بعض لوگوں نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے، لیکن یہ روایت کم سے کم حسن درجے کی ہے، حسن درجے کی ہے. ویسے اس کے بارے میں حافظ ابن حجر نے بھی اور اسی طرح سے دوسرے علماء ہیں جس نے اس روایت کے بارے میں ذکر کیا ہے. اور علامہ محدث عبد الرحمن مبارک پوری تحفۃ الاحوذی میں یہ نقل کرتے ہیں روات ھذا الحدیث کلہم ثقات و اسنادہ متصل، کہ اس حدیث کی جو سند ہے نا، اس کے جو راوی ہیں وہ سب ثقہ راوی ہیں، سب ثقہ راوی ہیں، اور اس کی سند متصل ہے. تو یہ بھی روایت صحیح ہے، نہیں تو کم سے کم حسن درجے کی ہے. جیسا کہ ابن خزیمہ کے اندر وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو کہ صحیح ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کے بارے میں. اسی طرح سے ایک روایت جو کہ طاووس سے مروی ہے، طاووس سے، یہ طاووس رحمہ اللہ یہ تابعی تھے، اور وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ الیمنی علی یدہ الیسری ثم یشد بینہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے اور اس کو سینے پر باندھ لیتے، اور آپ نماز میں ہوتے، یعنی نماز میں جب آپ ہوتے تو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر، یعنی بائیں ہاتھ پر آپ رکھتے اور سینے پر رکھتے تھے. یہ روایت مرسل ہے، یعنی تابعی ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک چونکہ بیچ میں صحابہ ہے،
اب صحابہ سے نہ روایت کر کے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک روایت کرے تو یہ روایت مرسل ہے، اور مرسل روایت یہ ضعیف کی قسموں سے ہے، ضعیف کی قسموں سے ہے۔ لیکن اس روایت کی تائید وائل ابن حجر کی روایت جو ابن خزیمہ کے اندر ہے اس سے ہوتی ہے، گویا کہ اس روایت کی بھی تقویت مل جاتی ہے، اس روایت کو تقویت مل جاتی ہے، اور اس سے بھی یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کہاں باندھتے تھے؟ سینے پر باندھتے تھے۔ یعنی کمزور روایت کی اگر تقویت صحیح روایت سے، مرفوع روایت سے اگر ہو جائے تو یہ کمزور بھی قابل استدلال بن جاتی ہے، ورنہ اگر مرسل روایت کی تائید صحیح اور متصل روایت سے نہ ہو تو وہ روایت اصل میں ضعیف ہے، کمزور ہے۔ تو ان روایتوں سے پتہ چلا، ایک تو سہل بن سعد کی روایت ہے، ذرا پر ہاتھ رکھتے تھے، کہونی تک لے آئے، پتہ چل جائے گا کہ ہاتھ کہاں آ رہا ہے۔ اور دوسری روایت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن خزیمہ کے اندر کہ سینے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھتے تھے۔ اسی طرح سے وائل ابن حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسند احمد کے اندر کہ جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کہاں رکھتے تھے، اور اسی طرح سے طاؤس رحمہ اللہ کی اس مرسل حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ رکھنے کا محل اور مقام کیا ہے۔ یہ تو ہاتھ رکھنے کی جگہ ہے، ہاتھ باندھنے کا جو مقام ہے وہ سینہ ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں کہ جو لوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں وہ لوگ دلیل میں جو روایات پیش کرتے ہیں ان میں سے ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو داؤد کے اندر ہے، ابو داؤد کے اندر ہے، جس میں علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے ناک کے نیچے باندھا جائے، اور یہ روایت ابو داؤد کے اندر 756 نمبر پر ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے یا ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی پر رکھ کر کے ناک کے نیچے باندھا جائے یا باندھنا سنت ہے، تو یہ روایت کمزور ہے، یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت سارے علماء نے کلام کیا ہے۔ اس روایت کی سند میں ایک راوی ہے عبد الرحمن ابن اسحاق کوفی، جو کہ کمزور ہے، اور اس کے بارے میں امام بخاری نے کہا فیہ نظر، یعنی اس کے اندر کمزوری ہے۔ اسی طرح سے اس روایت کے بارے میں امام نووی نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس پر اتفاق ہے۔ اسی طرح سے شیخ البانی وغیرہ نے بھی کلام کیا ہے۔ تو زیر ناف یا ناف کے نیچے جو ہاتھ باندھنے والی روایت ہے، حضرت علی کی یہ روایت ہو یا دیگر اور دوسری روایت ہو، وہ روایت سب صحیح نہیں ہے۔ صحیح جو روایت ہاتھ باندھنے کے حوالے سے ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایت ہے، جیسا کہ امام ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ میں وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کیا ہے۔ اب یہاں مرد اور عورت کی نماز میں جو فرق کیا جاتا ہے تو یہ جان لینا چاہیے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک مرد جس طرح سے نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر جس طرح سے مرد کہتا ہے، ہاتھ جہاں تک مرد اٹھاتا ہے اسی طرح سے عورت اٹھائے گی، رکوع جس طرح سے مرد کرتا ہے اسی طرح سے عورت کرے گی، سجدہ جس طرح سے مرد کرتا ہے اسی طرح سے عورت کرے گی۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مرد اس طرح سے ہاتھ اٹھائے گا، عورت اس طرح سے ہاتھ اٹھائے گی، مرد سجدہ اس طرح سے کرے گا، عورت اس طرح سے کرے گی، اگر یہ فرق اور تفریق کرتا ہے دونوں میں تو وہاں دلیل مطلوب ہے، اور کوئی اس سلسلے میں صحیح روایت پیش نہیں کر سکتا ہے۔ صحیح روایت کی میں بات کرتا ہوں، کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہو۔ لوگ کیا فرق کرتے ہیں کہ نماز میں مرد حضرات کیا کرے، وہ کان تک ہاتھ اٹھائے، اور عورت جب تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے گی تو وہ کاندھے کے برابر ہاتھ اٹھائے گی، مرد کی طرح کان تک نہیں اٹھائے گی وہ۔ اسی طرح سے ہاتھ باندھنے کی جب بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے گی، جیسا کہ فوزان صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں، مرد حضرات کہاں، یہ ناک کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔
ناپ کے نیچے ہاتھ باندھتے. تو اب یہاں بیان کرتے ہیں کہ عورتیں یہ سینے پر ہاتھ باندھیں گی اور مرد حضرات یہ ناپ کے نیچے ہاتھ باندھیں گے. بھائی یہ کہاں سے لایا آپ نے کہ ہاتھ اٹھائے تو بھی عورت اور مرد کی نماز میں فرق، یعنی عورت اور مرد کے ہاتھ اٹھانے میں فرق. ہاتھ باندھنے کی بات آئے تو اب یہاں بھی کہتے کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے. اچھا ان سے پوچھئے کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھتی اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ عورت کے لیے تو سینے پر ہاتھ باندھنے کو ثابت کرتے ہیں، لیکن مرد کی جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، ناپ کے نیچے ہاتھ باندھیں گے. سجدہ میں عورت جب جائے گی تو یہاں کیا بیان کیا جاتا ہے کہ عورت سجدہ میں جب جائے گی تو بالکل چپک جائے گی، وہ سمٹ جائے گی. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، اور اسی طرح سے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اعتدلوا فی السجود، سجدے میں اعتدال برتو، اعتدال کو پکڑو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بازو کو اس طرح سے نہ پھیلاؤ جس طرح سے کتا پھیلاتا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ اعتدلوا فی السجود ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، کہ آپ نے فرمایا کہ سجدے میں اعتدال کو اپناؤ اور اپنے بازو کو کتوں کی طرح سے نہ پھیلاؤ. یہ حکم کس کے لیے؟ مردوں کے لیے، عورت کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کے لیے ہے. اب عورتیں چپک جاتی ہے، بالکل پھیلاتی ہے، جبکہ آپ دیکھیں گے نماز میں حیوانات کی مشابہت اختیار کرنے سے روکا گیا ہے بہت ساری روایتوں میں. ایک روایت کے اندر ہے کہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھو، ایک روایت کے اندر ہے کہ جس طرح سے گھوڑے دم ہلاتے ہیں نا اس طرح سے گھوڑے کی دم کی طرح نہ ہاتھ ہلاؤ. صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے نا کہ سلام میں کرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسی طرح سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ کوے کی طرح ٹھونگا مت مارو، چونچ مت مارو. اس حساب سے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے سے تشبیہ دی کہ کتے کے بارے میں کہ کتا جس طرح سے اپنا بازو پھیلاتا ہے اس حساب سے اس طرح سے نماز میں نہ پھیلایا کرو، اس طرح سے نہ بچھایا کرو. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر نہ تو پھیلاتے اور نہ تھا اسی حساب سے سمیٹ کر کے رکھتے تھے، یعنی معتدل رکھتے تھے. تو یہ جو حکم ہے ہر ایک کے لیے ہے. اب یہاں کہتے کہ عورت جب سجدے میں جائے گی تو بالکل چپک جائے گی، بالکل سمٹ جائے گی وہ، اور کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے پردہ کا باعث ہے. باعث ہے. بھائی آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ پردے کا باعث ہے، تو کیا صحابیات اس طرح سے نہیں کرتی؟ صحابیات کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پردہ، اور اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ نہیں کرتے کہ عورت کی نماز کا طریقہ یہ ہے اور مرد کی نماز کا طریقہ یہ ہے، یعنی مرد اس طرح سے نماز پڑھے گا، عورت اس طرح سے نماز پڑھے گی. آپ صحابیات کو دیکھیں، امام بخاری نے معلقاً صحیح بخاری کے اندر ام دردہ کا جو وہ طریقہ نقل کیا ہے کہ وہ ام دردہ رضی اللہ عنہا کیسے بیٹھا کرتی تھی؟ مردوں کی طرح سے بیٹھا کرتی تھی. وکانت فقیہ، وہ فقیہ تھی. کس طرح سے وہ بیٹھا کرتی تھی مردوں کے لیے. اب یہاں کہتے کہ عورت جب نماز میں بیٹھے گی تو دونوں پیر کو دائیں طرف نکال لے گی، وہ بالکل سرین پر بیٹھے گی وہ. میرے بھائی اسلام کے اندر یہ طریقہ نہیں ہے نماز کے بارے میں جو مردوں اور عورت کی نماز کے بارے میں فرق کیا جاتا ہے، بلکہ نماز کا سیم طریقہ ایک عورت کے لیے وہی ہے جو مرد کے لیے ہے. ہاں کچھ چیزیں عورتوں کے ساتھ خاص ہے، وہ تو مسلم ہے اپنی جگہ. جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، کہ ایک نوجوان عورت کی نماز اللہ رب العالمین بغیر دوپٹے کے قبول نہیں کرتا. یعنی وہ پردہ کرے گی، سر کو چھپائے گی، نماز پڑھے گی تو سر کو چھپائے گی، یہ چیز ہے. لیکن مرد اگر بغیر اس کے پڑھتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عورت کے لیے بغیر دوپٹہ کے نماز نہیں ہے. اسی طرح سے عورت کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر وہ مردوں کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں یا امام اگر غلطی کرے نماز میں، اگر وہ آگاہ کرے گی تو تالی بجائے گی، تالی بجائے گی. لیکن مرد کے لیے کیا ہے کہ وہ سبحان اللہ کہے گا. سبحان اللہ یہ مردوں کے لیے، عورت کے لیے تالی بجانا ہے. اسی طرح سے یہ بھی آتا ہے کہ عورت اگر کوئی جماعت کروا رہی ہے، امامت کروائے گی، تو وہ عورتوں کی جو اگلی صف ہے نا اس صف میں آگے بیچ میں کھڑی ہوگی. مردوں کی طرح سے وہ آگے بڑھ کر کے، جس طرح کہ مرد میں امام ہوتا ہے نا آگے بڑھ کر کے امامت کرواتا ہے، اس طرح سے عورتوں میں نہیں ہے. عورتوں میں جو امام بنیں گی نا وہ اگلی صف کے اندر
बीच में रहेगी वो। ये सब कुछ चीज़ें, यानी पर्दे के बारे में अगर बात की जाए तो पर्दे के लिहाज से जो चीज़ औरतों के लिए है वो अपनी जगह बिल्कुल मुसल्लम है, लेकिन हैयत, कैफियत, शक्ल व सूरत, दुआ, शुरू से लेकर के मैं कहा नमाज में सलाम फेरने तक सारा कुछ, सारा तरीक़ा वही है जो एक मर्द के लिए आता है। दोनों में तफरीक़ करना, दोनों में फ़र्क करना किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है। तो हम जान लिए कि नमाज में हाथ पकड़ने का तरीक़ा क्या है, किस हिसाब से हाथ पकड़ा जाए, दाएं हाथ से बाएं हाथ को पकड़ा जाए। इसी तरह से हाथ बांधने की जब बात आए तो हर एक के लिए ये बात शामिल है, हर एक के लिए ये है कि वो सीने पर हाथ बांधे, चाहे मर्द हो या औरत। यही सही रिवायत से साबित है। और इसी तरह से नमाज में मर्द और औरत में कोई फ़र्क नहीं है।